اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 20۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإلیہ ترجعون ااتخذ من دونه آلہة ان یردنی الرحمن بضر فلا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج سورہ یاسین کا بھی دل ڈسکس ہونا ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آج کا واقعہ ہے جو آج نقل کرنے لگے ہیں۔ یہ کوئی شخص تھا جس کا نام حبیب تھا۔ پیشے سے یہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو نجار کہتے تھے۔ بڑھئی تھے۔ آج بھی ان کا روضہ اقدس ملک شام میں مرجع الخلائق ہے، اور ایک دنیا آپ کے مزار پہ آتی ہے۔ اس دور کی جو باقیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو ملک شام میں، انطاکیہ میں اور اس کے آس پاس بقایا ہے، وہ ان میں سے ایک نشانی یہ والی ہے، حضرت حبیب نجار کی۔ حضرت حبیب نجار یہ بیسیکلی اسی بستی میں جس میں یہ تینوں نبی آئے تھے، اس کے بالکل شہر کے اینڈ والے کنارے پہ رہتے تھے۔ اس شہر کے 3 دروازے تھے، اور ایک دروازے کے بالکل قریب یہ رہتے تھے۔ حضرت حبیب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اور ان کو کوڑ ہو گیا تھا، جزام جس کو کہتے ہیں۔ تو پوری آبادی نے ان کو بالکل سائیڈ کے اوپر لگا دیا۔ آبادی سے نکل کے یہ کونے کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ جب یہ اللہ کے تینوں بندے دونوں بندے شہر میں داخل ہوئے، صادق اور صدوق، شمعون تو پھر ان کے ساتھ وہاں سے ملے تھے، تو جب یہ دونوں بندے داخل ہوئے تو سب سے پہلی ملاقات حبیب نجار کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہاں ان سے ملاقات ہوئی، اور سب سے پہلی دعوت ان کو دی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو 70 سال سے اپنے بتوں کو پکار رہا ہوں، اپنے معبودوں کو پکار رہا ہوں، اور میں ایک عرصہ ہو گیا ہے بیماری کے اندر ہوں، میری تو آج تک کسی نے نہیں سنی۔ تو حضرت صادق اور صدوق نے کہا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا خدا طاقتور ہے، آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں، اس رب کی وحدانیت کو تسلیم کریں، تو اللہ آپ کی اس بیماری کو، اس تکلیف کو آن کی آن میں ختم کر دے گا۔ اب جب بندہ پرابلم میں ہو، مشکل میں ہو، تو ہر سہارے کو وہ پکڑتا ہے، اور ہر سہارے کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو، جہاں اتنے سال مختلف طبیب آزمائے ہیں، ایک یہ بھی صحیح۔ اس نے کہا بتاؤ کیا پڑھنا ہے؟ کہا اللہ کو ایک مان لو، بس اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ادھر انہوں نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارا اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، میں تیری وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں، ایک عرصے سے میں بیمار پڑا ہوں، مجھے شفا عنایت کر دے۔ ابھی دعا کر کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے تو
تو ساتھ ہی سارے جسم کا جذام اور کوڑ ختم ہو گیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو بس انہوں نے کہا کہ چھوڑیں جی، کام بھی کیا کرنا، کیا سلسلہ، چھوڑ چھاڑ کے یہ بستی کے باہر پہاڑی تھی اور پہاڑی کے اندر ایک غار کے اندر جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ اور اب اس بات کو کل ہم نے ڈسکس کیا کہ قریباً 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ 6 ماہ اللہ کے تینوں نبی حضرت صادق، صدوق اور شمعون، یہ تینوں محنت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، دری اثنا قحط بھی پڑ گیا، لیکن حالات کوئی تبدیل نہ ہوئے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے کہا کہ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ اے نبیو، اگر تم اے اللہ کے فرستادو، اگر تم ہدایت کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر بھی ماریں گے اور سخت قسم کا عذاب بھی دیں گے۔ یہ بات اڑتی اڑتی کہ حالات بڑے کشیدہ ہو گئے، اڑتی اڑتی یہ بات حضرت حبیب نجار تک پہنچی، اور یہ اپنی جو خلوت والی عبادت تھی اس کو چھوڑ کے شہر کی طرف بھاگے بھاگے آئے، اور کیا کہا؟ قرآن پاک نے نقل کیا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اقصى المدینہ، اقصی کنارے کو کہتے ہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ وجاء آئے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، ایک عجیب ہے سلسلہ کہ جاء جو لفظ ہے ہمارے ہاں جانا جو ہے وہ گو کے معنی میں آتا ہے، ٹو موو سم ویئر، اور عربی میں جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، جاء کا مطلب آنا ہے، اور ذہب کا مطلب جانا ہوتا ہے۔ تو وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، یسعى، دوڑا ہوا آیا، تیزی کے ساتھ آیا، اور آ کے اب پوری قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قال یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی اتباع کرو۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر بھی مرسلین میں یا نون آ رہا ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یا نون جب آئے تو کیا ہوتا ہے؟ جمع کا صیغہ، کہ یہ جو تینوں نبی آئے ہیں ان تینوں نبیوں کی پیروی کرو، ان تینوں نبیوں کی اتباع کرو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتبعوا، ان کی پیروی کرو کہ من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کا نبی کوئی بھی آیا ہے، ہمیشہ کفر کو یہ خطرہ لاحق رہا کہ کہیں ان کے آنے سے ہماری سرداری خطرے میں نہ پڑ جائے، یا جو دنیا کا مال و اسباب ہمیں بڑے ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے وہ کہیں کنورٹ ہو کے ادھر نہ چلا جائے۔ تو ہر ایک نبی نے آ کے یہ اعلان کیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہاں پر بھی حضرت حبیب نجار وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، کہ اے لوگو ان نبیوں کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی سے بڑھ کر ہدایت کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ نبی رب ذوالجلال کے احکام کے تابع وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ساری قدرتوں اور اختیارات کے ساتھ زمین پہ بھیجتا ہے، زمین پہ مبعوث کرتا ہے، اور وہ اختیارات کلی بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گے اختیارات دیے ہوئے، وہ اختیارات کلی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جزوی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر نبی کا
اپنا طریقہ کار ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہیں سارے میرے رسول، لیکن رسولوں میں بھی میں نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو فرمایا کہ اتبعوا، اے میری قوم کے لوگوں، من لا یسألکم اجرا، ان نبیوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میری برسوں کی بیماری ان کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانے سے دور ہو گئی ہے، مجھ سے تو انہوں نے کچھ نہیں مانگا، مجھ کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی تم جانو اور اللہ کا کام جانے، تم جانو تمہارا کام جانے، تم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لو، بس یہ کافی ہے۔ یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ شریعت کا حصہ تھا کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ یہی وجہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں رہبانیت بہت زیادہ تھی، یعنی جس نے دین کی طرف آنا ہے اس کو دنیا سے کٹنا پڑے گا۔ آج بھی جو کانسیپٹ ہے عیسائیت کا، اس میں نن اور پادری، یہ دو وہ والے کانسیپٹس ہیں کہ جس میں 100% ان کو دنیا سے کٹنا پڑتا ہے۔ نن وہ بن سکتی ہے کہ جو دنیا سے مکمل طور پہ کنارہ کش ہو کے چرچ کی خدمت کے لیے مامور ہو جائے، اور اسی طرح جو پادری ہوں گے ان کو بھی دنیا سے 100% کٹنا پڑے گا۔ جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اسلام نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی فرمایا، قرآن پاک میں بھی جا بجا آیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہر کام کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکام جمیلہ کے تابع کر دیا جائے، بس۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ کٹ جاؤ اور اس کے بعد کچھ کرو۔ تو یہاں ان کی عبادت بھی یہی ہوتی تھی کہ دنیا سے کٹ کے علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے چلے جاؤ۔ اب یہاں حضرت حبیب نجار اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہاں جو ہم دعوت و تبلیغ والے ہوتے ہیں، جن کے ذمہ دعوت و ارشاد ہوتا ہے، رشد و ہدایت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے لیے کمال کا لطیف نکتہ یہاں پر ہے۔ فرمایا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، اب خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ قوم سے خطاب۔ تو چاہیے یہ تھا کہ مخاطب ان کو کرتے، ان کو کہتے کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، اصول یہی تھا۔ لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا، مجھے کیا ہوا ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس رب کی پیروی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور آج کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے؟ تو ہے ہی نکما پئی، تو تے آ ہی نہیں سکتا دین دی طرف، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی ہمیشہ ہم دوسرے کی طرف نیگیٹو نظر سے ہی دیکھتے ہیں، اپنی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنا کردار سامنے نہیں رکھتے۔ جبکہ یاد رکھیے کہ نبیوں نے آ کے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آج ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کا وہ پوزیشن میں ہے؟ اپنے آپ کو تو ہم پیش ہی نہیں کر سکتے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اپنے آپ کو پیش کیا کہ مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس رب کی پیروی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو ہم ایک مرتبہ نظر انداز کر دیں، ایک مرتبہ بھول جائیں ساری نعمتوں کو، اس کی ساری مہربانیوں کو، اس کی سب عنایات، اس کی نوازشات، ہر ایک شے کو ہم بھول جائیں، فقط اپنی ابتدائی تخلیق کے اوپر غور کر لیں، یہی کافی ہے۔
بقایا سب کو ہم ایک مرتبہ اگنور بھی کر دیں تو الذی فطرنی، میں کیا تھا اور آج کیا بنا ہوا ہوں۔ میں ایسا تھا کہ میں خود چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی، میں پانی مانگ نہیں سکتا تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں مانگ سکتا تھا۔ آج جب اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں طاقت دی، قوت دی، میں خدا بن بیٹھا۔ اور فرعون نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کیا تھا؟ میری آپ کی طرح گوشت پوست کا انسان ہی تھا، لیکن جب اس کے پاس، انسان کے پاس طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، وہ اپنے آپ میں رہتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی اور ہی جہان کی مخلوق ہوں۔ یہ تو بقایا سب کے سب کیڑے مکوڑے ہیں۔ اقتدار اور طاقت یہ دو ایسے نشے ہیں کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو ماورائی مخلوق تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ بقایا اور کچھ نہ بھی ہو تو فقط ایک چیز کہ الذی فطرنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی کافی ہے۔ اب اگلا خطاب قوم سے کیا ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں تا آیا ہے، ان کو کہا کہ تم سب نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب مثال کی بات آئی، عبادت کی بات آئی تو اپنے آپ کو پیش کیا، جب اللہ کے سامنے پہنچنے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ خالی میں نہیں اتھے جانا، بلکہ سب نے اس کے پاس بالآخر جانا ہے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ تو جواب وہاں پہ ہر ایک نے بذات خود اپنا دینا ہے۔ اس حساب سے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اب یہ قوم کے ساتھ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ کیا تم اس رب ذوالجلال کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو کہ اِن یُرِدْنِ الرحمن، کہ اگر اللہ چاہے، رحمان چاہے، بدرن، کوئی تکلیف پہنچانا، تو لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان تمام جو معبودان باطلہ ہیں ان کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی، شیئا، ذرہ برابر کسی کام نہیں آئے گی، لا تغنی، کسی کا کوئی کام نہیں ہوگا، ولا ینقذون، اور نہ یہ چھڑوا سکیں گے۔ یعنی نقض ینقذو کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حصار کے اندر ہو اور حصار میں سے نکالا جائے، تو لا ینقذون، نہ یہ حصار میں سے نکال سکتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی تکلیف کے اندر ہے تو تکلیف یہ رفع کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اب یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ حضرت حبیب نجار اپنا ماضی ان کے سامنے تھا کہ میں 70 سال سے پکار رہا ہوں، میرا تو کچھ نہیں بنا۔ یاد رکھیے، میں نے کئی مرتبہ یہ والا بتایا کہ جب بھی عربی میں لفظ 70 آتا ہے یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ان لمیٹڈ بات ہو تو 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، مطلب 100 بھی ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے۔ عربی میں یہ کثرت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں یار تینوں 17 والی کہہ رہے تو اے کام کر دے، حالانکہ 17 والی تو نہیں کہا ہوتا۔ تو عربی میں اس طرح جب 70 کا لفظ آتا ہے یہ کثرت کے اوپر محمول ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ بار۔ اب ان کے سامنے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تھا، تقریباً 70 سال کی ان کی عمر کا حصہ تھا، جس میں یہ بار بار اپنے ربوں کو پکارتے رہے، مختلف کی خدمت کرتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ اور رب ذوالجلال کو جب صدق دل کے ساتھ پکارا تو سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ بدر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ اب یہاں تک بات تھی قوم کے ساتھ، اب کہہ رہے ہیں کہ انی اذا لفی ضلال مبین، کہ اگر یہ سب کچھ سمجھ کے بھی میں اب بھی اپنی اسی پرانی روش کے اوپر بیٹھا رہوں اور اسی طرح اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے ان معبودان باطلہ کی عبادت کرتا رہوں تو مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ ضلال اور اس کے ساتھ مبین،
دلال بذات خود بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ مبین بھی آ جائے، یعنی یہ وہ گمراہی ہے جس کے گمراہی ہونے کے اندر بھی کوئی شبہ نہیں ہے، بڑی گمراہی، کھلی گمراہی، یوں سمجھ لیجئے کہ سورج نکلا ہوا ہو اور بندہ اڑ جائے کہ روشنی تو ہے ہی نہیں، سورج تو ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں کھلی گمراہی، کہ جس طرح سورج کا انکار کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا، سیم اس طرح اللہ کے نبیوں کی دی ہوئی ہدایت، اس کا انکار بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، ابھی تک قوم کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت حبیب نجار اتنا بڑا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں، یہ ان کی طرفداری کیوں کر رہے ہیں حضرت حبیب نجار۔ اب آ کے پوری قوم کے سامنے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا، اور کیا کہا کہ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نہ مانوں تو کھلی گمراہی میں ہوں گا، اور انی آمنت بربکم، اب یہ نبیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ گواہ رہیں کہ انی آمنت بربکم، کہ جس رب کا تم نے بتایا ہے، جس رب کا تم نے تعارف کروایا ہے، میں اس رب کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں۔ اور یا پھر یہ خطاب قوم سے بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا اور میرا پالنے والا تو ایک ہی ہے، رب ذوالجلال ہی، تم مانو یا نہ مانو، میں کہہ رہا ہوں کہ انی آمنت بربکم، میں اس رب ذوالجلال کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، فاسمعون، اب گواہ بن جاؤ، سن لو۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب چہار اطراف میں قریب ہو کہ اب موت سامنے نظر آ رہی ہو، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ اس صورت میں کوئی آ کے یہ کہے انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اب میری بات کو تم غور سے سن لو۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ وہی جو نبیوں کا حال تھا، نبیوں کے احوال کے ساتھ ہی ان کا بھی حال ہوا۔ نبیوں کا تو بعد میں کل تذکرہ ہوگا کہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت حبیب نجار کو پکڑا اور پتھر مار مار کے وہیں پہ شہید کر دیا۔ یاد رکھیے کہ دین کبھی بھی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، دین میں بڑی قربانیاں ہیں۔ آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ دین کی بات بتا لینا ہمارے لیے حالات بڑے سازگار ہو گئے کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر بیٹھے ہیں جہاں بات کرنے پہ پابندی نہیں ہے، اب یقین مانیے کہ لوگ ترستے ہیں کہ کوئی ہماری بات سننے کو آئے۔ اپنے آس پاس جو دیار غیر ہیں ان میں ذرا جا کے دیکھیے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ذرا چشم تصور کے اندر لائیے کہ یہ ابھی انڈو پاک میں اذان جب دیا کرتے تھے، ادھر مسلمان اذان دے رہا ہوتا تھا، ادھر ساتھ ہی وہ طبل بجانا شروع کر دیتے تھے، وہ طرح طرح کے باجے بجانا شروع کر دیتے تھے۔ ایک اذان آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، مسجدیں استبل بن گئی تھیں زبردستی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، سب آسانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ چند قدم کا فاصلہ ہم لوگ طے نہیں کر سکتے، اپنے گھر سے مسجد تک کا۔ یہ فاصلہ ہمارے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، اپنی دکان سے مسجد تک کا، اللہ کے گھر تک کا، کہ جب کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، جب کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے حضور جھکنا یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک پہاڑ نظر آتا ہے کہ اوہ اب اپنا کام کاج چھوڑ کے جانا پڑے گا مسجد کی طرف۔ وہ جو ایک کیفیت ہے اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی، وہ بالکل ختم ہی ہو گئی۔ اندر سے شاید وہ پرزہ ہی نکل گیا ہے کہ جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اللہ کے حضور جھکنے کی ایک آرزو ہوتی ہے، وہ بالکل چیپٹر ہی ہم نے کلوز کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں
اتنے کھلے شواہد کو دیکھ کر بھی اللہ کے حضور نہیں جھکتا تو اس میں قصور اس رب ذوالجلال کا تو نہیں ہے، پھر صریح گمراہی کے اوپر میں بذات خود ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں سے ایک اسلوب جو رشد و ہدایت دینے والوں کے لیے ایک نسخہ اکسیر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، وہ یہ کہ جب بھی دین کی بات پہنچانی ہو، دین کی بات سکھانی ہو، اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کریں، اپنے آپ کو ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کریں، اور کم از کم یہ آپ کہہ سکیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کریں اور اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ بحال رکھیں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آئیے ریوائز کرتے ہیں، کل اسی واقعہ کا تھوڑا سا ایک عجیب حصہ وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، کل تو ممکن نہیں ہے، میں نہیں ہوں گا، نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کے کونے سے ایک شخص حبیب نجار بھاگتا ہوا آیا، اور انہوں نے کہا کہ قال یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان سچے اور پکے رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان رسولوں کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس رب کی پیروی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میری قوم والو تم سب نے بالآخر موت کے بعد اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ کیا تم ایسے معبودان باطلہ کی پیروی کر رہے ہو اس حقیقی معبود کو چھوڑ کر کہ إِن يُرِدْنِ الرحمن، اگر وہ معبود حقیقی چاہے بِضُرٍ، کوئی تکلیف پہنچانا، تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو پھر یہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، ولا ینقذون، اور نہ یہ اس تکلیف کو رفع کر سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر اس کھلی ہدایت کے باوجود بھی میں گمراہی کے اوپر رہوں اور ہدایت کی طرف نہ چلوں تو مجھ سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے قوم والو، اے میرے سننے والو اور میرے رشتہ داروں، میری قوم کے لوگوں، سن لو کہ میں اس رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم گواہ رہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔